شکر ہے کہ آج سپریم کورٹ میں انہوں نے اس کو کیس کی شروعات کروا دی اور اگلی تاریخ دے دی ہے. ہم تو اس پہ ہی شکر گزار ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم ہائی کورٹ میں کتنے مہینوں سے دھکے کھا رہے ہیں اور سارا کا ساری MNAs MPs جاتے ہیں اور یہ کیس وہ عامر ڈوگر نہیں سنتا. تو یہی اللہ کا شکر ہے کہ سپریم کورٹ نے یا فیدی نے کیس کی تاریخ دے دی ہے اگلے ہفتے کی. اور جو ہمیں سمجھ آئی ہے، میں ابھی لائر سے ہی پوچھ رہی تھی، ابھی ہمیں پوری طرح ہم نے چیک نہیں کیا کہ کیونکہ جج نے دونوں کو کہا ہے کہ آپ نے میرٹ کی اوپر بات نہیں کرنی، لیگیلٹی پہ بات کرنی. یہ ہمیں سمجھ آئی ہے. تو میرے خیال میں جو میرٹ ہے وہ جو میز کے نیچے اور صوفے کے پیچھے چھپے ہوئے تھے نا، میرے خیال میں ان کی بات نہیں کرنی. یہی جج صاحب کا مطلب ہوگا کہ میرٹ تو یہی تھا نا کہ وہ اتنا بڑا مذاق بنا ہوا ہے، سارے لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ میز کے پیچھے اور عمران خان کی میز کے پیچھے ایک بندہ چھپا ہوا تھا، ایک صوفے کے پیچھے سن رہا تھا، ایک چکری کے ریسٹ ہاؤس میں سن رہا تھا. کہ اتنے احمقانہ FIR انہوں نے بنائی ہیں کہ میرے خیال میں کورٹ میں ایسی FIR لے کر جاؤ اور ایسے چارجز لے کر جاؤ اور اس کے اوپر لوگوں کو 10 سال کی سزائیں دو کنسپریسی بنا کے. مطلب ان کے جو اسکرپٹ لکھنے والے FIR ہیں، یہ جو جھوٹی ڈالنے والے، تھوڑا سا چیک ہی کر لیتے. ہمیں بھی اب سمجھ آ گئی کہ جو بندہ میز کے نیچے چھپا ہوا تھا وہ چھٹی پہ تھا اور کسی اور شہر میں تھا. اگر آپ تو اس وقت تو جیل میں ان کو جانا چاہیے جنہوں نے اس قسم کی جھوٹی گواہیاں دی ہیں. اور الٹا ہائی کورٹ نے فیصلہ لکھ کر دے دیا. سپریم کورٹ کے اوپر بھی اس وقت بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ حالانکہ انہوں نے کہہ دیا کہ میز کے اوپر نیچے چھپے ہوئے، میرے خیال میں کیا پتہ سپریم کورٹ بھی یہی سوچ رہا ہو کہ اتنی احمقانہ بات ہے کہ اس کو تو میرے خیال میں سپریم کورٹ میں لانا ہی نہیں چاہیے. اس لیے انہوں نے لیگل بات کی ہے کہ لیگیلٹی پہ فیصلہ مطلب ڈسکشن کرنا اگلی دفعہ. یہی میں سمجھی، مجھے یہی سمجھ آئی ہے. علیمہ خان صاحبہ، آپ کو کوئی امید ہے کیونکہ جس طرح سزائیں مل رہی ہیں 9 مئی والوں کو، کل بھی یہ سزائیں دی گئی ہیں 10 سال 5 سال، اس سے پہلے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، عمر سرفراز چیمہ صاحب، ان سب کو سزائیں 10 سال دی گئی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کیونکہ خان صاحب تو اس ٹائم پہ موجود ہی نہیں تھے جب یہ 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا؟ دیکھیں کون سی سزا اس وقت ہے جو میرٹ کے اوپر ہے. ہر سزا دینے سے پہلے آپ کو اس کی شواہد پیش کرنے پڑتے ہیں کورٹ کے اندر. ایک شواہد نہیں دیا گیا ہے اور سیدھا سا شواہد ہے جو پہلے دن سے عمران خان نے کہا تھا. آپ کو یہ معلوم ہے کہ پچھلے تقریباً 2.5 سال سے عمران خان کہہ رہے ہیں کہ CCTV فوٹیج لے آئیں اور سارا اس کے اندر پتہ چل جائے گا. لیکن CCTV فوٹیج کدھر گئی ہے؟ کوئی بات کیوں نہیں کرتا کہ CCTV فوٹیج کدھر ہے؟ آپ نے اگر پروف دینا ہے 9 مئی کا تو CCTV فوٹیج لیں. ساری دنیا میں اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ آپ شواہد پیش کرتے ہیں اور یہ پولیس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ شواہد پیش کریں. تو شواہد تو آپ کو پتہ ہے کہ کوئی ہے نہیں. تو اس لیے اسی قسم کے کیس بنیں گے. عمران خان کیا کہہ چکے ہیں؟ ہماری عدلیہ کو تو انہوں نے یرغمال بنا لیا ہے، ایک گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ بنا دیا. عمران خان یہی کہتے ہیں. اب اس کے نتائج آپ دعا کر سکتے ہیں، آپ صرف دعا کر سکتے ہیں کہ ہمارے ججز ہمت کریں اور انصاف دے دیں. ہم صرف دعا کر سکتے ہیں. ہم اپنے ججز کے ساتھ ہیں کہ علیم گنڈا پور نے ہائی کورٹ میں کل درخواست دی کہ عمران خان کے میڈیکل چیک اپ کے لیے شوکت خانم ہسپتال منتقل کیا جائے. تو کیا سرائیاں ہیں؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس کی ہائی کورٹ اجازت دے گی عمران خان کو چیک اپ کے لیے لے کے جایا جا سکتا ہے؟ مجھے یہ نہیں پتا کہ شوکت خانم میں شفٹ کیا جائے. ہم نے تو صرف یہ درخواست دی ہوئی ہے کہ عمران خان کو شوکت خانم کے جو ان کے اپنے ڈاکٹرز ہیں، ڈاکٹر عاصم یوسف اور ڈاکٹر فیصل سلطان، وہ ان کو وزٹ تو کر لیں. اب تو تقریباً 10 مہینے ہو گئے کہ ان کو ڈاکٹرز نے وزٹ کوئی اندر گئے نہیں اور چیک اپ نہیں ہوا. 10 مہینے ہو گئے. یہ کون سا انصاف ہے کہ ان کے ڈاکٹرز نہیں جا سکتے اندر؟ تو اس لیے ہماری تو یہی درخواست ہے کہ صرف ان کو اندر جانے دیا جائے. اور اتنا بھی نہیں وہ کر رہے. حالانکہ میری بہن جو ابھی پیچھے ملاقات کر کے آئی ہیں کیس کے اندر، تو وہ کہہ رہی تھی ماشاء اللہ اچھے لگ رہے ہیں. لیکن یہ تو نہیں مطلب کہ ڈاکٹر سے چیک اپ نہیں ہونا چاہیے، اور ہونا چاہیے کیونکہ ہمیں ان لوگوں پہ شک ہے جس میں عمران خان پہ 2 دفعہ قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے. اس لیے عمران خان کا اپنے ڈاکٹر سے چیک اپ کروانا ہر 2 ہفتے کے بعد بہت ضروری ہے.
خان صاحب کی نیلامی والی زمین کا کل جو ذکر ہوا ہے اس میں خان صاحب کا نام تو تھا لیکن اس میں نیلامی میں خان صاحب کی زمین نہیں تھی، اس پر کیا کہیں گی؟ وہ توجہ دلانے کے لیے حکومت نے یہ وہ جاری کیا تھا؟ ہم نے اپنے لائر سے پوچھا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ریفرنس عمران خان کے کیس کا دیا ہوا ہے، عمران خان کی زمین کا نہیں دیا ہوا، عمران خان کے کیس کا دیا ہوا ہے۔ سر عدلیہ سے کیا امید ہے آپ کو؟ دیکھیے امید ہمیں کوئی نہیں ہوا کرتی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد۔ بہرحال ہم اپنے مقدمات لے کر عدلیہ ہی کے پاس جائیں گے، اور کہاں جا سکتے ہیں، ایک نظام جو ہے وہ جیسا بھی ہے وہ موجود ہے، ہم عدلیہ کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کرتے رہیں گے۔ شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے ہیں لاہور میں، ان پہ ایف آئی آر ہوئی، چیک باؤنس ہوئے، اور لاہور کی جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے خود بینچ بنایا، اور جو ایف آئی آر کا سیشن کورٹ کا آرڈر تھا وہ کینسل بھی کر دیا، اور وہ جو ان کا جو ایف آئی آر تھی وہ کالعدم قرار دی۔ اور خان صاحب کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جو کیس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوں یا سپریم کورٹ میں ہوں، ان کو کیوں اتنا ڈیلے ٹیکسز؟ دیکھیے آپ نے سوال تو نہیں کیا نا، آپ نے اطلاع دی ہے تو ٹھیک ہے، یہ آپ کی اطلاع، یہی کچھ ہو رہا ہے ہمارے سامنے ہے۔ ہم بہرحال تقاضا کرتے رہیں گے کہ ہمارے مقدمات کو جلدی سنا جائے اور آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کیے جائیں۔ شکریہ جی۔